کہا جاتا ہے کہ بھائی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے۔ بالکل، عورتوں کا حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے، جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے۔ عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا۔ عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی۔ عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر، عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے۔ خوبصورتی اس کی کمزوری، ایسا ہی۔ جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے۔ اب سنیں عورت کو کیا دیا جا رہا ہے، اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا، سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا۔ بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا؟ یہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں، واہ واہ واہ۔ مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس میں فقہائے کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا، صحیح، کہ جس کے ساتھ اخیر میں رہی وہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اسے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے۔ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ، تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں، واہ واہ واہ۔ عورتوں کا بہت ہے جنت میں۔ وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ کمال دنیا کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ مفسر یہ میں ڈالا جائے گا جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ایک طویل بات ہے۔ عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں۔ قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی، جواب سنو، اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اکثر جہنمی یہ کہیں گے۔ یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن یہاں مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ اکبر. یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجئے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے. اسی لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے؟ ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں، اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں؟ 5 وقت کی. اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں. فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو ان میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں. اللہ، کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تمہیں معلوم ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. حیرت ہوتی ہے حافظ صاحب، کبھی میں ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. اس وقت ٹھنڈیوں کی راتیں بھی تھی، اور صبح اٹھ کر کے فجر میں جانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس وقت 5 یا 5:30 بجے کی قریب کچھ نماز کا وقت تھا. نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے، ٹھنڈیوں کے دن ہے، اور دوڑے دوڑے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جیم کر کے آ رہا ہوں. یعنی صبح صبح ٹھنڈیوں کے وقت جو ہے جیم کر کے آیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی نہیں ہے. اللہ. اب یہ تو ایک میرے سامنے نظر آنے والی چیز کو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھاتے ہو پسینے میں، ٹھنڈیوں کی راتوں میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتے ہو. یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت فرض، 2 رکعت سنت تھی، جن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں تمہارے. اللہ. کون سا بڑا تمہارے اوپر بار تھا، بوجھ تھا؟ بس تمہارے دل کے نفاق نے تم کو نماز سے دور کیا، اور ان محنتوں میں تو لگایا لیکن اللہ کے حضور آنے نہیں دیا. نماز کی بات آئی ہے، نماز کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو. جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسی ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا کہ بے نمازی کا نام. تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر. اٹھ جاؤ. کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے، اور تراویح غائب ہے. یا اللہ. پوری 20 رکعت غائب ہے. کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے. شتابدی ایکسپریس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی. وہ حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے بھاری ہے. اللہ اکبر. ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں، کاہلی میں. ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں، یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو، فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو، کبھی طبیعت میں ملال نہیں، اکتاہٹ نہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ. اور جس رحمان کا کھا رہے ہو، اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تو پھر تم عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے، ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ویل ہے، سقر ہے بے نمازیوں کے لیے، بے نمازوں کے لیے. اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں، سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب۔ کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں، حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا۔ یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے ہیں، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں جو ایک ہے بے نیاز ہوں میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قبروں والوں سے پوچھا کیا حال ہے تمہارے, تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال, قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں, مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں ایک سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسرے سجدے تک میں زندہ رہوں گا. یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں, رسول رحمت فرما رہے ہیں. اور جس طرح سے آج ہم اپنی موت کو بھول بیٹھے ہیں, گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے, نفس غالب آ جاتا ہے, عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں. موت کا خوف ایسا ہے کہ خود میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین نصیحت کرنے والا تمہاری زندگی میں اگر کوئی ہے تو موت ہے. لوگوں کے جنازے دیکھو اور ان کی بے بسی دیکھو, ان کی مجبوری دیکھو, اور اس کے بعد تم بھی محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیفیت ہوگی. وہ چھوٹی سی قبر, وہ چھوٹی سی ایک ایسی قبر جس میں نہ چٹائی نہ تکیا نہ اوڑھنا نہ بچھونا, اور ہاتھ چوڑے کرو تو قبر کی دیواریں لگنے لگ جائے, ہاتھ اٹھاؤ تو اوپر کی تختیاں لگنے لگ جائیں. میرے عزیزوں, اس ایک چھوٹی سی قبر کے اندر تمہیں برسوں بتانا ہے, برسوں بتانا ہے. اس جسم کے ساتھ وہیں سونا ہے. کبھی میں سوچتا ہوں ہماری آنکھیں اگر بند ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ باہر فلاں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کھولنا چاہیں نہیں کھلتی تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے, گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے. قبر میں یہی حال ہوگا کہ تمہارے اطراف ہونے والے سارے معاملات تمہیں پتہ ہوں گے. حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں قبرستان میں چلنے والے کے پیروں کی آواز تک تم سنو گے. مردہ سنتا ہے, سلام تو دور کی بات ہے, پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. اور جب سنتا ہے سارے معاملات لیکن آ نہیں سکتا باہر, کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. کیسی بے چینی ہوگی, وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی. بڑے بڑے اولیاء اکرام حتیٰ کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول, امیر المومنین, خلیفہ رسول, جب رات کے وقت مصلی پر کھڑے ہوتے اور قبر کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کا مصلی آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. صبح ان کے مصلی کو نچوڑ کر سکھایا جاتا تھا. لوگ ان سے پوچھتے آپ قبر کے متعلق اتنا خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں, مرنا تو سب کو ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے یہ ہماری پہلی منزل ہے, اگر یہ نکل گئی تو ساری منزلیں آسان ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت, اللہ فرماتا ہے. اور کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں میرے عزیزوں. جانا ہم سب کو ہے, بہت تھوڑے ہی دنوں کے بعد آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ہمیں زیادہ دنیا میں اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں, آخرت کے سفر کی طرف تیاری بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کمانا نہیں چاہیے, کمائیں, گھر بنائیں, رزق کا حصول, معاش کا حصول سب کے لیے ضروری ہے, لیکن ساتھ میں یہ فکر غالب رہے ہمارے ذہن میں کہ مجھے سب چھوڑ کر جانا ضروری ہے. جب تک تمہارے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی میرا آخرت کا سفر باقی ہے, تو ہوگا یہ کہ تم دنیا تو کماتے رہو گے لیکن اپنے مولا سے غافل کبھی نہیں ہوگے, غافل کبھی نہیں. میں وہ زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ فیکٹری میں جاؤ, کسی کمپنی میں جاؤ, کسی بزنس میں جاؤ, کسی جاب میں جاؤ, آپ کی دنیا ہے, آپ گھر بناؤ, لیکن ذہن میں اتنی بات رہے کہ میرا مولا مجھے ایک نہ ایک دن بلانے والا ہے. جب یہ فکر رہے گی تو آپ کی نمازیں بھی غائب نہیں ہوں گی, آپ کی آخرت کی یاد. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبرستان جایا کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قبروں پر جانا شرک یا بدعت. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو, قبروں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ, اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم قبرستان جاتے. حضرت سعید ابن مسیب ایک تابعی ہیں, حضرت علی کے ساتھ قبرستان گئے تھے. حضرت علی نے زور سے سلام کیا قبر والوں کو اور پھر پوچھا ہے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی روتے کھڑے ہوئے, آنسو بہنے لگے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی سے کیا آپ قبروں والوں سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی سن رہے ہیں یا آپ سے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں؟
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہاں اگر تم سنتے ان کی باتیں تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت سعید پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں قبروں والے؟ سنو میرے عزیزوں، حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں قبروں والوں سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہارے؟ تو قبروں والوں نے کہا اے علی مت پوچھو ہمارے حال، جن بالوں کو ہم سجایا کرتے تھے ان بالوں پر تو اللہ نے بچھو چھوڑ دیے، ہمارے وہ چہرے جو غازے سے ملوث تھے حسین تھے، ہمارے چہروں پر اب خون اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا، ہمارا وہ جسم جس کے سنوارنے کے لیے ہم دن بھر گھنٹوں لگاتے تھے آج وہ ہماری قبروں میں کیڑوں کی غذا بنا دی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبروں والوں نے جب ہم سے یہ کہا تو ہم نے رو پڑ، ہمیں رونا آ گیا۔ یقیناً میرے عزیزوں وہ منزل آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایک جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا روتے ہوئے، وہ لڑکی اپنے باپ کے جنازے میں جا رہی تھی، رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اتنی بڑی مصیبت کا دن ہمارے اوپر کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا بیٹا تم پر نہیں تمہارے باپ پر جو دن آیا وہ کبھی نہیں آیا تھا، موت کا دن۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے، دنیا کی لذتوں سے اور یہ فانی خرافات میں مبتلا ہو کر آخرت بھولنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مولا کریم جب ہماری موت آنے کو ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ رب ذوالجلال موت سے پہلے تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے کریم خدا کیا ہی بہتر ہوتا، میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے، کیا ہی بہتر ہوتا مولا کہ موت آئے تو رمضان کا مہینہ مل جائے، جمعۃ المبارکہ مل جائے، مولا تیرے وعدے کے مطابق ہم قبر کے عذابات اور سوالات سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ آج کی اس تفسیر پاک میں تیری جلال و جبروت اور تیری عزت کا وسیلہ لیتے عرض کرتا ہوں ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار جو قبروں میں برسوں سے اب آرام کر رہے ہیں، اے اللہ تو اس رمضان کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم خدا ہمارے گھروں میں عید آ جاتی ہے، رمضان کے آتے ہی دسترخوان بھر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم قبروں والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں قبرستان میں ان کے ساتھ کس طرح کی راتیں ہیں اور کس طرح کے دن ہیں۔ اے کریم خدا تجھے تیرے جلال و جبروت اور تیری عزت کی قسم جو مومنین ہم سے رخصت ہوئے ہمارا کسی بھی طرح کا ان سے تعلق رہا ہو، مولا اس عید سے پہلے ان کو جنتی خان نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو بھی رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔